ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سہارا جادو ٹونا توز وغیرہ جیسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ایک نسل بن جا رہی تھی۔ لوگ ان کالے علم کرنے والوں کے چنگل میں پھنس کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے تھے۔ ہمارے گھر میں کبھی کسی نے توز وغیرہ کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی ہم ایسی چیزوں سے یقین رکھتے ہیں، مگر جو واقعہ ہمارے خاندان کو پیش آیا ہے اور ہمارے گھر جنت کے نمونے سے دکھوں کا مرکز بن گیا ہے، اس نے ہمیں بہت کچھ سوچنا اور مجبور کر دیا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ کالے علموں کی دنیا کے سیاہ دن کرنے والے لوگ گھروں کو برباد کرنے کے لیے جنگل کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں امی ہم بیٹیوں سے زیادہ بھائی کی بیٹیوں سے محبت کرتی تھی، ان کو ان کے پاس سے زیادہ اہمیت دیتی، پیار دیتی، لیکن امی نے انہیں بھائیوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر امی کی جان لے لی۔ میرے والد نے بھائیوں کی شادی کر دی کیونکہ ہم بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت چھوٹی تھی۔ ہم بھائیوں اور امی ابو بھابھیوں کو بہت عزت دیتے تھے۔ حق کے احتیاج اور ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری ہوتی، ان کی ہر غلطی حرکت پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا، ہر غلطی اور غلط بات کو معاف کیا جاتا تھا۔ امی ابو ان کے سامنے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ دیتے اور کبھی کبھار زیادہ غصہ کر جاتے تھے۔ بھابھیاں ہیں، بات مانا کرو، ان کی جو کام کیا کرو۔ ہم بہنوں نے صاف دل دماغ سے ان کا ہر کام کرنا۔ ان کے بچے ہوتے تو ہم سب گھر والے بہت خوش ہوتے، یہ رونقیں لگ جاتی۔ جب سب سے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو امی ایک ہفتے بعد بیمار ہو گئی اور ایسی بیمار ہوئی کہ چارپائی سے لگ گئی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جادو ٹونا ہوتا کیا ہے۔ جب محلے کی عورتیں ہمارے گھر میں امی کا حال پوچھنے آتے تو یہی کہتی کہ توز ہوا ہے بہن پر، لیکن ہم نے پھر بھی یقین نہ کیا۔ ہم ان چیزوں سے عاشق ہی نہ تھے۔ امی کو 5 سال تک سردی، گرمی، بارش، دھوپ اور ہم یوں ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے امی کا علاج کرواتے۔ دن رات ایک کر کے امی کا علاج کروایا ہم نے۔ امی کے کچھ بہتر ہوئی تو، لیکن امی کے بھائی جب بھی امی سے ملنے آتے تو امی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ماموں کی بیٹی کا رشتہ زبردستی بھائی کے ساتھ طے کروا دیا۔ ماموں نے امی کو ایسا کچھ کیا کہ امی جو تھوڑا بہت ٹھیک ہوئی تھی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی، وہ بھی چارپائی سے لگ گئی۔ محلے کی عورتیں جب بھی امی کا حال پوچھنے آتی تو پھر وہی بات کر دیتی، بیٹا توز ہوا ہے آپ کی امی پر۔ امی نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، مجھے کھلانا پڑتا تھا۔ امی کو صرف دلیا دیتے تھے، امی اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی تھی۔ امی کی بیماری کا سفر ایسے ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد ماموں نے اپنی بیٹیوں پر توز کروایا اور ہم بیمار ہو گئی۔ خیر ہماری بیماری کا سفر بھی ایسا ہی چلتا رہا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ ہم بھائیوں کے بچوں کی امی اپنے پوتے پوتی کے ساتھ تنہا پیار کرتی تھی۔ ہم خود سے زیادہ بھائیوں کو عزت دیتے تھے، پیار دیتے، لیکن انہوں نے بھائیوں کی کان بھرنا شروع کر دیے۔ گھر میں جو چیز آتی ہمیں نہ دی جاتی تھی، لہٰذا ہمارے گھر میں جو چیز بھی آتی تھی ان کو ان کے بچوں کو زیادہ سب سے پہلے دی جاتی تھی۔ بس پھر بھائی شروع ہو جاتے تھے ہم سے لڑنا اور ہمارا حق لینا۔ امی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا تھا۔ امی ہمیں چپ رہنے کا کہتی تھی۔ ہم نے تقریباً امی کی بات کو 10 سال تک پلے سے باندھ کر رکھا تھا، چپ رہنا، صبر کرنا، لیکن بھائیوں نے پورے گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ 10 سال دن رات لڑائی جھگڑا فساد ہوتے رہتے تھے، لیکن ہم پھر بھی کوئی بات نہ کہتے تھے، بھائی ناراض نہ ہو جائیں۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمارے ابو پر بڑا بھاری عمل کروایا گیا۔ ابو پر توز کروایا گیا، لیکن اللہ نے ان کو زندگی دی اور ابو بچ گئے۔ تاہم ایسے ہی توز چاچو اور چاچی پر بھی کروایا گیا۔ چاچو تو جان سے گئے، لیکن چاچی مجبور ہو گئی کرنا پڑا۔ آج کل وہ ایک سال میں ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد امی کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، لہٰذا امی ابو نے کبھی کسی کا برا نہیں کہا تھا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تھی۔
امی کو اچانک ایک انجان بیماری نے جے رکھا تھا۔ وہ ہر وقت لمحہ تڑپتی رہتی تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، اندر ہی اندر روئی رہتی تھی۔ اور ایک روز ہم سب کو چھوڑ کر خالق کی کسی جان ملی۔ میری دعا اور میری سب سے گزارش ہے کہ میری امی کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔